چھوٹے چھوٹے پتھریلے ٹیلے تھے، ریت تھی، پتھریلی زمین تھی، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ننھے سے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کھجور کی تھیلی دی، کھجوروں کی تھیلی، اور فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا حافظ کہہ کر جب نکلے، اللہ کی طرف سونپ کر، فی امان اللہ کہہ کر، اللہ کے سپرد کر کے جب آپ پلٹے ہیں تو جناب ہاجرہ ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی اور پیچھے پیچھے چل دیا اور دامن پکڑ کے کہا میرے سرتاج، اس وادی غیر ذی زرع میں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ آپ پلٹے بھی نہیں۔ اگر پلٹوں گا بیوی کا چہرہ دیکھ کر، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر، کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے میں پھر نہ جاؤں، حالانکہ یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کی شان نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ، اللہ سے محبت کا انداز، پھر نہ جاؤں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے سوال کرنے پر کہا، جب بیوی نے کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تجھے اللہ کے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کے جملے یہ تھے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، سوچئے، اور آپ بیٹھ گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت دور چلے گئے، جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی تھی نہ اسماعیل علیہ السلام، تو چونکہ تھے شوہر، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو چھوڑ دیا تو دوسری تو گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، کیا میاں بیوی کی محبت ہے، کیا پیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنی دور چلے گئے کہ جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی ہے بظاہر، نہ اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام، اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھا کر کے یوں عرض کرتے، اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، میرے اللہ اب میں دعا کرتا ہوں تو اس کو آباد فرما دے۔ اور یوں عرض کیا، دیکھو پیغمبر کے جملے اور پیغمبر کی شان، پیغمبر کا مقام، میرے اللہ اس گئے وادی غیر ذی زرع کو آباد فرما دے، اور یہاں ہر موسم کا پھل جو ہے یہاں پر تو پہنچا دے، اور لوگوں کی طبیعت میں ایسی بات ڈال دے کہ لوگ اس طریقے سے یہاں آئے، لوگوں کی توجہ اس طرح ہو جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، آپ غور فرمائیں، یہ دعا ابراہیمی کا صدقہ ہے کہ مکہ آباد ہوا ہے، اور آج بھی آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، ہر ملک میں موسمی پھل ملتے ہیں، لیکن مکہ میں آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں پر 12 مہینے ملے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، میرے اللہ لوگ یہاں اس طریقے سے آئیں جس طریقے سے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے اللہ نے قبول فرمائی؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کا ذکر کیا اور وہ بھی گھونسلوں کی طرف آنے کا ذکر کیا۔ دیکھو مختلف شہروں میں لوگ جاتے ہیں، کوئی اپنی اپنی کار سے جاتا ہے، کوئی اپنی بائک سے جاتا ہے، کوئی کسی طرح جاتا ہے، لیکن مکے میں جانے کی خاص بات ہے، لوگ گروپ در گروپ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، ایک لباس میں اور ایک بولی بولتے آتے ہیں۔ پرندہ جب گھونسلے کی طرف جاتا ہے تو ہر پرندہ وہی بولی بولتا ہے جو دوسرا پرندہ بولتا ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا، یہ نبی کا اختیار ہے کہ نبی جو کہتا ہے اللہ نبی کے جملوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں تو صحیح، بگلے جب جاتے ہیں تو سب سفید سفید لباس میں، سفید سفید انداز میں ایک ہی بولی بولے جاتے ہیں، کوے جاتے ہیں تو پورا گروپ ایک انداز میں جاتا ہے، اسی طرح چڑیے جاتی ہے تو چڑیوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں، ہندوستان کا حاجی، پاکستان کا حاجی، بنگلہ دیش کا حاجی، برطانیہ کا حاجی، امریکہ کا حاجی مختلف بولیاں بولتے ہیں، مختلف کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب وہ مکے کی طرف جاتے ہیں تو ایک لباس میں، کوئی عربی ہو عجمی ہو، وہ عربی ہی بولتے جاتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اور جب قافلے اتر کر کے حرم محترم میں داخل ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف آ رہے ہیں، پرندے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ میاں بیوی کی محبت کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ نے وفا کیا تو اللہ نے میاں بیوی کی اس محبت کی یوں لاج رکھی کہ مکہ جیسا شہر آباد ہو گیا، مکے جیسے شہر کو وجود ملا۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کہ شوہر سے لمبی لمبی زبان نہ چلائیں اس وقت تک وہ بیوی نہ کہلائے۔ سوچو حضرت ہاجرہ کو کہا اللہ کا حکم ہے تو بیٹھ گئی، ایک جملہ تک نہیں کہا۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ یعوذ باللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کا اعلان ہے جیسا شوہر ویسی بیوی۔ ارے جب شوہر خلیل اللہ ہے تو بیوی جناب ہاجرہ ہوگی نا۔
اور شوہر بگڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا بگڑا رہوں اور میری بیوی مجھے مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دم وفادار اور فرما بردار کنیز. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تم لوگوں کو میلے ٹھولوں میں دھکا دیتے گھومو تمہیں پارسا بیوی مل جائے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو. تو میاں بیوی میں آپس میں اختلاف آج ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے. محبتوں کے بیج بو، محبتوں کے پودے لگاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہت غلط اثر پڑتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم آپ سوچتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر کربلا میں شہادت پانے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھا. یہ نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا؟ نیزے پہ قرآن کیوں سنایا؟ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے، ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بابا کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے. اور حسین کا بابا تو ایسا قرآن پڑھتا ہے جو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. ہے کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا؟ امام علی مولائے کائنات فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں. ارے جس کا بابا ایسا قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے. اور جس کے ماں باپ جو ہے کبھی قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہے معاذ اللہ، جنہوں نے طاق میں اتنی اوپر قرآن رکھ دیا ہے کہ جنہیں سال بھر توفیق ہی نہیں ہے قرآن چھونے کی، تو پھر ان کی اولاد قرآن کیسے پڑھے گی؟ اور جب قرآن سے قریب نہ آئیں گے تو پھر اللہ سے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے قریب کیسے آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مردوں کی کیفیت یہ ہو گئی وہ عورتوں کو پیار دینے سے رہ گئے، اور عورتوں کا حال یہ ہوا وہ مردوں کے ساتھ بے وفا ہو گئی. اور مردوں کی کیفیت یہ ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا، انہوں نے اپنے نفس کو آوارہ کر دیا. اور عورتوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بے حیائیوں کی طرف چل پڑی. اب عورتوں نے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، پتلی اور باریک لباس فیشن بن گئے. آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کی عورتوں کی حیا کا عالم کیا تھا، ان کی شرم کا عالم کیا تھا، ان کے تقوی کا عالم کیا تھا. ایک خاتون آتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ میرا مرگی کا مرض ختم فرما دے. آپ غور کریں اللہ اکبر، آج کل وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی معرفت انہیں چھو کر بھی نہیں گزری، وہ یہ ہذیان بکتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں رسول کو ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، ارشاد فرمایا حبیب قانون ہم نے جو بنائے ہیں وہ تیرے صدقے میں بنائے ہیں، اور تم جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو ہمارے اذن سے اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہو. کیا مغرب کی طرف سورج کا ڈوبنا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے؟ اللہ کا قانون ہے مغرب کی طرف سورج ڈوبا دیتا ہے. حضرت ابراہیم کی دلیل تو یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے ڈوبا ہوا سورج اگر کوئی نکال دے، فرماتے میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے. نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، یعنی اگر تو خدا ہے تو نکال کے بتا، کیونکہ خدا کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا. شریک جو ہوگا معاذ اللہ وہ نہیں توڑ سکے گا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی قانون توڑ دے تو وہ شرکت کا دعویٰ کرے. اس لیے اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کا قانون توڑے. مغرب کی طرف سورج ڈبایا، اللہ کا قانون کوئی نکال نہیں سکتا. وقت کا نمرود فبہت الذی کفر، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس نے سنا میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ہیبت زدہ رہ گیا، کفر محبوط ہو کر کے رہ گیا. لیکن لوگوں نے دیکھا مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز اثر چھوٹ گئی تو میرے رسول نے اشارہ کیا تو سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ خدا کا قانون ہے. اللہ نے شام کر دی اور ہم نے اس شام کو واپس اثر کر دی اللہ کے اذن سے. یہ اختیارات نبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے وہ اینک لگائی ہے جس میں آپ کو نبی کی بے ادبی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اور سوچو، غور کرو، وہ صحابیہ جو آئی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ اس سے شفا عطا کریں یا دعا کریں کہ اللہ شفا دے. سوچو، مرض دینے والا اللہ، قرآن کہتا ہے شفا دینے والا اللہ، لیکن وہ اللہ کے پاس نہیں گئی، وہ رسول اللہ کے پاس آئی کیونکہ وہ صحابیہ تھی. عقیدہ یہ ہے اللہ بیمار کرتا ہے تو محمد عربی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے جدا نہیں. محمد خدا نہیں لیکن محمد خدا سے جدا بھی نہیں، کیونکہ اللہ خود
فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب تیرے ہاتھ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ نہیں تھا بظاہر، کس کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پہ؟ حضور کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے کہا ان کے ہاتھوں پہ. کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا. تو حضور کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے. ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہاتھ والا خدا نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائے، بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں. ہاتھ والا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ ہوں گے اس کے بازو، جس کے بازو ہوں گے اس کا سینہ، جس کا سینہ ہوگا اس کا پیٹ، جس کا پیٹ ہوگا اس کا پیر، جس کا پیر ہوگا اس کا سر. تو پھر آپ نے تو سبھی مان لیا ہاتھ مان کے. ہاتھ والا اللہ نہیں ہے، اور جو ہاتھ والا ہے وہ اللہ نہیں. تو اللہ ہاتھ والا نہیں، جیسا کہ تمہارے اپنے تصورات ہیں ہاتھ کے متعلق. جو ہاتھ والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو پتا چلا جب ہاتھ والا اللہ نہیں ہے تو اللہ والے کچھ ہاتھ بھی تو ہے. تو ہم انہی اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں. اور وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ کٹورے میں آتا ہے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اسی اللہ والے ہاتھ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو بدل سکتا ہے. کیونکہ جب ہاتھ اللہ والے ہیں تو وہ اللہ کا قانون بدل بھی. اب نہیں ہوا ایسا. 1 سال سے کم عمر کے بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صاحب نے کر دی قربانی. حضور نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی محبوب خدا نے قربانی نہیں کی، تم کیسے کر لو گے؟ انہوں نے کہا حضور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ. اللہ کا قانون 1 سال کی بکری چاہیے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں 6 مہینے چاہ تیرے لیے اجازت ہے. بتاؤ حضور علیہ السلام نے اللہ کے قانون میں اس صحابی کے لیے ترمیم کی کہ نہیں کی؟ بلکہ ترمیم کہتے اس کو ہے. ترمیم میں عیب اس وقت ہوتا ہے جب لکھے کوئی اور مٹائے کوئی. میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹا دے تو بے ادبی ہے. میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹائے تو بے ادبی ہے. مولانا عقیل مٹائے تو عیب کی بات ہے. مفتی مرکزی مٹائے تو عیب کی بات ہے. میرے ہاتھ کا لکھا اس نے کیوں مٹایا؟ کیونکہ وہ میرا غیر ہے اور اللہ کے ہاتھ نہیں. تو اللہ والے، اللہ کہتا ہے اللہ والے ہاتھ تو ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. تو اب اللہ نے لکھا اور مصطفیٰ جان رحمت میں اس میں ترمیم کر دی. تو محمد خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا نہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ ہے. آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے آپ کو. راتوں رات خطیب بننے سے میرے عزیز کام نہیں چلتا. اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ انسان 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے. انسان 2 سال کی عمر میں امی کہتا ہے، ابا کہتا ہے، پپا کہتا ہے، انٹی کہتا ہے، سب کہتا ہے. 2 سال کی عمر میں آدمی بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سی بات کہاں کہنا چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے پوری عمر لگتی ہے. ارے بال سفید ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. اس لیے کہ ڈھنگ تو انہیں آتا ہے جو اپنی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے استوار کر لیتے ہیں. ارے جن کی نسبت محمد سے ہو جاتی ہے، اگر وہ پتھر بھی ہوتا ہے تو اسے یہ شعور آتا ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کیا کہیں گے تو آزادی ملے گی. ارے وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اسے پتا چل گیا. کیونکہ اگر ابو جہل کی مٹھی میں لا حول ولا قوت پڑھتا تو وہ آزاد نہ ہوتا. ابو جہل کی مٹھی میں اللہ اکبر پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا. ابو جہل کی مٹھی میں سبحان اللہ پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا. حالانکہ یہ بھی بڑی عظیم تسبیحات ہے، لیکن شعور کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اس وقت آتا ہے جب مصطفیٰ کی نالین سے نسبت ہوتی ہے. تو ان کنکریوں پر مصطفیٰ پیارے کی توجہ ہوئی تو مٹھی میں ابو جہل کے ہیں، اور آقا فرماتے یہ کہے گی کہ میں کون ہوں؟ تو کہا محمد الرسول اللہ، وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے. تو اس نے ہاتھ کھول کر کے پھینکا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں کہاں کیا کہنا چاہیے.